نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آج میرے اس ٹویٹ اور مختصر تقریر عنوان ہے تخلیق انسانیت، تخلیق کائنات. یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے قرب و رضا، اس کی قربت کے لیے اللہ کو جتنا تلاش کریں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں. مگر اللہ کی پہچان، اس کی معرفت اس طرح نہیں ہوگی. اس کے لیے اگر کوئی اللہ کا قرب اور اس کی معرفت اور اس کی رضا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، ان الذین یخشون بالغیب عند ربهم، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرماتے ہیں کہ جو غیب میں بن دیکھی مجھ سے ڈرتا ہے نا، اللہ سے، اور میں اس کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اجر کبیر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو صفات دے کر، اللہ کی صفات دے کر اللہ کی پہچان ہوتی، پھر وہ راستہ ملتا ہے ملاقات کا. دنیا میں بھی اس کی تجلیات، اس کی رحمت واسعہ ورحمتی وسعت کل شیء، اور اس کی انوارات، برکات. اور یہ دل میں، یہ یاد آ رہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان لی. میرے دوستو، غور کرو نا، تخلیق یہ آیات میں پڑھوں گا، اس کا کچھ ترجمہ بھی عرض کروں گا، آپ نے غور کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پہچان کرنی ہے تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان غور کرے، نظر کرے، توجہ کرے. مِمَّا خُلِقَ، کس طرح اس کو پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو پیدا کیا گیا ایک پانی کے قطرہ سے جو ٹپکنے والا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ٹپکنے والا پانی نہ ہو تو انسان نامرد ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تشریح میں نہیں جاتا. وہ قطرہ منویہ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کی طاقت اس کی پیٹھ کمر میں ہوتی ہے. بین الصلب، صلب انسان کی، مرد کی طاقت اس کی کمر اور صلب پیٹھ میں ہوتی ہے. عورت کی طاقت بین صلب والترائب، سینے میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے مشاہدہ کیا ہے. میرا دوست تھا ایک ملا، اس نے کہا استاد جی آپ کو میں بتاؤں. میں نے کہا یار، مرد اور عورت کی
لاش کبھی آپ نے کئی دفعہ پکڑی ہوگی پانی میں، دریا میں، تو کس طرح پہچان ہوتی ہے اس سے؟ عجیب ہے، مرد کی جو لاش ہوگی الٹی ہوگی، مرد جب پانی 3 دن کے بعد جسم کو باہر پھینکتا ہے انسان کی لاش کو، تو اس کا جسم الٹا ہوگا، اور عورت کو دیکھا ہم پکڑتے ہیں جب عورت کی لاش کو نکالتے ہیں تو اس کو سینے کی طرف سیدھی ہوتی ہے، عورت سیدھی ہو کے تیر رہی ہوتی ہے، مرد الٹا ہو کے تیر رہا ہے، وہ بات سیدھی ہو گئی، بین الصلب، پیٹھ کی طرف طاقت عورت کی، سینے کی طرف طاقت ہے سینے میں۔ تو یہ انسان یہاں سے غور کرو، پھر غور کرو، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو کمزور مٹی سے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے، قطرے پانی سے، علقہ خون کا لوتھڑا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس خون کو مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ اب غور کیجئے کہ جو آدمی مادر بطن مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی تخلیق عجیب طریقے سے اللہ کرتے ہیں، پہلے اس کا دل پیدا ہوتا، خون سے دل بنا، دل سے پھر مضغہ بنا، خون کی لوتھڑا بنا، خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر 40 دن کے بعد اس کا گوشت کا لوتھڑا تیار ہوا، دل تیار ہوا، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں تیار ہوئی، خلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں جب آدمی جسم پورا ہوگا، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پہ، بچے کی ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھا دیا، اب مکمل ہو۔ ثم فرمایا خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اس پہ پھر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے اللہ، ذات اللہ کی، اللہ برکت والا نام ہے اس کا، اور بہت خوبصورت، بہت اچھے انداز میں پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ۔ بات آ گئی دوسری آگے۔ اب میں نے کہا کہ اللہ کو اس کی صفات سے پتہ کرنا، تلاش کرنا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں اگر شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں بے شمار ہیں۔ سبحان اللہ کہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا قیامت سے۔ اس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس کا سوال ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور پوچھے جاؤ گے جو تمہیں نعمتیں دی گئیں، تو اس لیے ہر نعمت کا قدر کرنا چاہیے۔ آنکھیں نعمت، جسم انسان والا بنایا نعمت، زبان نعمت، ولسان و شفتین، اسی طرح اذنین، کان، آنکھیں، اور جناب ایک 360 اعضاء ہے انسان کے اندام، تو اس لیے حق بنتا ہے کہ ہر نعمت، ہر اندام، ہر اعضاء پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنا پڑھا جائے اللہ کا شکر کیا جائے کم۔
آگے میں چلتا ہوں. انسان کی تخلیق اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمائی اور کسی جگہ کسی کے پیدا کرنے کی قسم نہیں اٹھائی. انسان کے لیے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں او انسان، قسم اٹھا کے اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. یاد رکھیے سب سے پہلا درخت جو زمین میں پیدا ہوا وہ زیتون کا درخت، اس لیے زیتون میں شفا ہے. زیتون استعمال کرو، گرم کر کے نہیں، ٹھنڈا کر کے پیو، 2-4 چمچ جس طرح کر سکتی ہو. اس کی چوری کھاؤ تو انسان کا جسم سماٹ ہوتا ہے، بنتا ہے. اگر موٹا ہے جسم تو ہلکا ہو جائے گا، سماٹ ہو جائے گا. اگر کمزور ہے تو انسان کا جسم صحیح اپنی حالت پہ آ جائے گا. اس طرح خاصیت ہے اس کی. وطور سینین، اور وہ جگہ طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے ہم کلام ہوئے. طور سین، کوہ طور کی بات ہو رہی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، میرے پیغمبر اس شہر کی قسم مکہ کی جس میں تو پیدا ہوا. سبحان. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یہاں بھی ذکر ہے اس اللہ کے گھر کا، مکہ مکرمہ کا، اور اللہ کے نبی جہاں پیدا کو معمولی بات ہوئی. جہاں اللہ کا گھر ہو بیت اللہ کو معمولی بات ہے. مسجد اقصیٰ بھی اللہ کے بات زمین میں جا گئی. یاد ہے مسجد اقصیٰ، یہ یہودی کیسے قابل ہو سکتے ہیں؟ 4000 انبیاء کے قاتل ہیں یہ. یقتلون الانبیاء بغیر حق، جو انبیاء کو نہ حق قتل کرے وہ انبیاء کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ تو مسجد اقصیٰ کی لمبی بات ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق نے بغیر لڑائی کے فتح کیا، انبیاء کا قبلہ ہے، اور بہت سے ہزاروں انبیاء کی قبور ہیں، قبریں ہیں. اس لیے بارکنا حولہ فرمایا گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ قبلہ اول مسجد کے ہم وارث اقصیٰ کے، فلسطین پہ ظلم نہ کرو، ورنہ یہ یاد رکھو کتنے سارے ہو تم اسرائیلی ہو. اسرائیل اتنا لاہور شہر ہے. اگر میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں بھی عرض کر رہا ہوں، اگر مسلمان اکٹھے ہو کے اسرائیل پہ پیشاب بھی کر دے تو وہ ختم ہو جائے گا. ہائے کاش کے مسلمان ہم ایک ہوتے. ٹھیک ہے، یکجہتی کا پروگرام بنایا، جلوس نکلے، مظاہرے ہوئے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں جہاد کرنے کی توفیق ہے، فلسطین کو آزاد کرنے کی توفیق ہے. یہ بات آ گئی. اب میں آگے چلتا ہوں. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا. ما غرک، اپنے رب عزت والے کے ساتھ. الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقک، اے انسان تجھے پیدا کیا، فسواک، بس درست کیا، فعدلک، بس ٹھیک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے جس طرح چاہا تجھے ترکیب کر دی، تجھے بنایا. اچھی صورت، اچھی سیرت، اچھی بناوٹ اور شکل و صورت، اور ایک اشرف المخلوقات انسان بنا کے بیٹھا. اللہ سے ما غرک، تو کیا دھوکہ کرتا ہے؟ کیا دھوکے میں پڑ گیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ یہ بات ہو گئی.
تو حضرت انسان کا کام ہے کہ یہ آیا ہے صرف اللہ کی عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے. عبادت عبد اور عبادت کا معنی ایک ہی ہے، غلامی. اگر انسان ہے حضرت انسان اور اللہ کا غلام نہیں ہے، مسلمان ہو کر بھی غلام نہیں بنتا، تو یہ اس نے حق ادا نہیں کیا. اس لیے ہمیں غلامی اللہ رسول کی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں یورپین ممالک کی کرنی چاہیے، امریکہ کی کرنی چاہیے، برطانیہ کی کرنی چاہیے. ہم ان کے غلام نہیں ہیں، اللہ رسول کے غلام. یہی جھگڑا ہے. اب تقسیم ہو رہی ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے. کچھ دجالی فتنہ، کچھ دجال کی طرف جا رہے ہیں، کچھ منافقت کر رہے ہیں، وہ بھی الگ. جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ کو معبود سمجھ کر، اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی رب مان کر، محمد الرسول اللہ کو اپنا سچا نبی مان کر وہ ایک طرف یکسوئی اختیار کر رہے ہیں. اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچائے کہو آمین. اور اللہ ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں، ہمارے بچے بھی، ہم بھی. جب حالات ایسے بن رہے ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ بھی لاک ڈاؤن، وہاں مدینہ میں لاک ڈاؤن، یہ علامات ہیں قیامت کی. امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اس شر، شیطان اور دجال کے فتنے سے بچائے. آگے میں چلتا ہوں وہ 4 صفات بیان کر کے. فرمایا اللہ کو پہچانا ہے تو الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا سبحان اللہ. وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. اللہ رب فرماتے ہیں لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کیسے پیاری بات کی اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ سبحان کتنی اللہ. خوبصورت زمین بنا دی. نہ اتنی سخت ہے نہ نرم ہے کہ پاؤں اس میں گھس جائے انسان، زمین اسے کھا جائے یا زمین میں دھس جائے. اللہ نے ایسی بنائی کہ ہل چلاؤ، ٹریکٹر چلاؤ اور اس میں دانہ اگاؤ تو اللہ اگا دیتے. سبحان سبحان اللہ. ایک ماتا الاسباب ہے، ماتا فوق الاسباب. ماتا الاسباب یہ ہے کہ یہ ہماری زمین کو ہموار کرنا، سہاگا چلانا، ٹریکٹر یا ہل چلانا، پھر اس کے بعد دانہ ڈال دینا. تو اگانا کس کا کام ہے؟ پھر دعا کرنا. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کو بچھونا بنایا اور اسی طرح پہاڑ، زمین ہلتی تھی تو زمین کو روکنے کے لیے جس طرح میخیں لگتی ہیں نا، تو یہ جو ہوتے ہیں ہمارے فرنیچر وغیرہ، یہ قلعے اور میخیں لگانے سے مضبوط ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس طرح پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. سبحان اللہ. نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے. وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. انسان تجھے آرام کرنے کے لیے ہم نے نیند تمہارے سکون کے لیے بنا دی، آرام کے لیے. نومکم سباتا، انسان نہ سوئے تو پاگل ہو جاتا ہے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا. اور دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش، کمائی کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ تم نکلتے ہو گھر سے، شام کو آتے ہو تو اللہ آپ کو برکت دیتا ہے، رزق عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رزق اللہ دیتا ہے. دینے والا کون؟ اللہ. جو مانگنا ہے مانگو، مسبب سے سبب سے مانگو، ارے منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو. سبحان اللہ. اور تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، دامن ہی میرا تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اللہ ایسی ذات ہے
پھر فرمایا میں سمجھ نہیں آتا تو ذرا غور کر اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر. وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. سبحان اللہ. اور رفاقتاً حبًّا متاعًا لکم. اللہ فرماتے ہیں انسان غور تو کر، توجہ تو کر، ذرا تدبر تو کر، ذرا غور و فکر کرے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں جو طعام دیا ہے کھانے پینے کے لیے، آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، برسانا، پھر اس کے بعد زمین اگتی ہے اناج اور طرح طرح کے پھل فروٹ اتنے ہیں کہ شمار ہی نہیں کر سکتا. اور اس پہ بس نہیں، تیرے جانوروں کے لیے تجھے چارہ بھی دے دیا، جانور بھی پالو اور منافع و مشارب، نفع بھی اٹھاؤ اور ان کا دودھ بھی پیو. سبحان اللہ. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں تم چوپاؤں تو غور کرو، جانوروں سے عجیب فیکٹری لگا دی، تم بھی فیکٹری لگاتے ہو کارخانے. اور جو میں نے فیکٹری لگائی دیکھو تو صحیح، ایک طرف گوبر ہے بین فرث ودم، اور ایک طرف خون ہے اور ایک طرف گوبر ہے. اس گوبر اور خون کے درمیان میں نے فیکٹری لگا دی ہے کہ خالص دودھ دیتا ہوں، لبناً خالصا. سبحان اللہ. سبحان تمہیں خوش لگتا ہے پینے کے لیے. اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے تو پھر میں عرض کرتا ہوں، بس اختصار سے بات ختم کر رہا ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچانیں اور اللہ کو ایک مانیں، واحد لا شریک ہے، اور اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے، نماز اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، حج اس کے لیے، زکوٰۃ اس کے لیے، جب یہ صدق نیت سے ہم ارکان اسلام کی پابندی کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، تکریم کریں گے، ایک دوسرے کی پہچان. یہاں بھی میری احتیاط آ گئی، پھر میں ختم کرتا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے انسانوں تمہیں پیدا کیا، مذکر و مؤنث، مرد عورت، اور تمہارے جوڑے جوڑے بنائے اور تمہاری شاخیں بنائیں. وجعلناکم شعوبا، تمہارے قبیلے برادریاں بنائیں، اور قبائل لتعارفوا، اس لیے بنائیں کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. عوان، قریشی، پٹھان، مختلف قومیں ہیں، اور قوم ذات پات پہ بات نہیں ہوتی. اگر ذات پات پہ بات ہوتی تو ابو لہب جہنم میں نہ جاتا، ابو لہب جہنم میں نہ جاتا، ابو جہل جہنم میں نہ جاتا. اسی طرح اور جو کافر ہیں تو جن کے لیے فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ بات ذات پات کی نہیں ہے. ابو لہب حضور کے چچے ہیں، جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کہ نبی کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، توحید کو نہ مانا، شرک کیا، لات و منات و عزا کو اپنا رب مانا، اس لیے اللہ ناراض ہو گئے. ناراض ہوئے تو پھر اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم بہترین برگزیدہ وہی ہے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے. اللہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی، تقوی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.